کیجئے عظمت یزداں کی جھوٹی داستاں، آج انسان کی نظر میں معتبر ہو جائیے، آج انسان کی نظر میں معتبر ہو جائیے، اور آج بھی دو چار قطرے پی کے میرے جام کے، آج بھی دو چار قطرے پی کے میرے جام کے، اہل دل اہل وفا اہل نظر ہو جائیے، آج بھی دو چار قطرے پی کے ان کے جام کے، آج بھی دو چار قطرے پی کے ان کے جام کے، اہل دل اہل وفا اہل نظر ہو جائیے، اور صرف طوفان سے یہی بچنے کی ایک تدبیر ہے، صرف طوفان میں یہی بچنے کی ایک تدبیر ہے، جس طرف موجیں امڑتی ہوں ادھر ہو جائیے، جس طرف موجیں امڑتی ہو ادھر ہو جائیے، اور پھر ذرا چھلکائیے ساغر مئے دیدار کے، پھر ذرا چھلکائیے ساغر مئے دیدار کے، پھر نقاب رخ الٹ کر جلوگر ہو جائیے، پھر ذرا چھلکائیے ساغر مئے دیدار کے، پھر ذرا چھلکائیے ساغر مئے دیدار کے، پھر نقاب رخ الٹ کر جلوگر ہو جائیے، پھر نقاب رخ الٹ کر جلوگر ہو جائیے۔ یا تو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا تو میں فارسی میں کلام پڑھ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ حضرات کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ دیکھیے یہ اس محفل کے آداب نہیں ہے، یہاں پہ کبھی ایسا کچھ نہیں کہا جاتا، آپ لوگ بیدار رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو ابھی تو 11 بھی نہیں بچے ہیں، لیکن اب وہ سب باتیں نہیں کرنی ہیں، بہرحال محفل اپنے عروج پر ہے، آپ حضرات تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں، اور نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے عزیزہ محمد طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت سخن دوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اور نعت پاک رسول کو منا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار باوض بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کلام حافظ محمد طلحہ صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں، وہ حضور پیر و مرشد کا کلام ہے، اور آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جہاں میں رحمت عالم دوبارہ ہو نہیں سکتا، جہاں میں رحمت عالم دوبارہ ہو نہیں سکتا، جہاں میں رحمت عالم دوبارہ ہو نہیں سکتا، محمد سا بشر دنیا، محمد سا بشر دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، محمد سا بشر دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، جہاں میں مثل احمد کے ہو ایسا ہو نہیں سکتا، جہاں میں مثل احمد کے ہو ایسا ہو نہیں سکتا، مصور معترف ہے پھر وہ نقشہ ہو نہیں سکتا، مصور معترف ہے پھر وہ نقشہ ہو نہیں سکتا،
جہاں میں مثل احمد کے ہو ایسا ہو نہیں سکتا، مصور معترف ہے پھر وہ نقشہ ہو نہیں سکتا، محمد سا بشر دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، نظر کی حسن پر اپنے جمال پاک احمد میں، نظر کی حسن پر اپنے جمال پاک احمد میں، خدا خود آپ اپنے پر، خدا خود اپنے آپ، خدا خود آپ اپنے پر تو شیدا ہو نہیں سکتا، خدا خود آپ اپنے پر تو شیدا ہو نہیں سکتا، جو دیکھے جلوے برحق جو پہنچے عرش اعلیٰ پر، جو دیکھے جلوے برحق جو پہنچے عرش اعلیٰ پر، کسی کا جز محمد کے، کسی کا جز محمد کے یہ رتبہ ہو نہیں سکتا، کسی کا جز محمد کے یہ رتبہ ہو نہیں سکتا، جو دیکھے جلوے برحق جو پہنچے عرش اعلیٰ پر، کسی کا جز محمد کے یہ رتبہ ہو نہیں سکتا، محمد سا بشر دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، درخشاں نور احمد تھا مگر سیمائے آدم میں، درخشاں نور احمد تھا مگر سیمائے آدم میں، ملک سجدہ کرے جس کو، ملک سجدہ کرے جس کو وہ بندہ ہو نہیں سکتا، ملک سجدہ کرے جس کو وہ بندہ ہو نہیں سکتا، درخشاں نور احمد تھا مگر سیمائے آدم میں، درخشاں نور احمد تھا مگر سیمائے آدم میں، ملک سجدہ کرے جس کو وہ بندہ ہو نہیں سکتا، ملک سجدہ کرے جس کو وہ بندہ ہو نہیں سکتا، منیر چھاہ نہیں ہے وہ جو منکر ہے محمد سے، منیر چھاہ نہیں ہے وہ جو منکر ہے محمد سے، اسے اسلام میں رہنے، اسے اسلام میں رہنے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا، اسے
اسلام میں رہنے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا محمد سا بشر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ کلام، بہت پیارا کلام۔ عزیزم محمد طلحہ سلمہو گنگنا رہے تھے ہم اور آپ محسوس ہو رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں پہلے ہی محمد، اللہ کی تخلیق میں پہلے ہی محمد نہ ہوتے تو رب کے سوا پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی تخلیق میں پہلے ہی محمد نہ ہوتے تو رب کے سوا پیدا نہیں ہوتا۔ اور ان خاک نشینوں کو کوئی جا کے بتا دے جو خاک سے پہلے ہو خاکی نہیں ہوتا۔ ان خاک نشینوں کو کوئی جا کے بتا دے جو خاک سے پہلے ہو خاکی نہیں ہوتا۔ اور پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم ہو یا ہو کوہ طور یا غار ہرا تیرا، حرم ہو یا ہو کوہ طور یا غار ہرا تیرا، لیے پھرتا ہے شوق دید مجھ کو اے خدا تیرا۔ اور تو ہے موجود سب میں پھر بھی یکتائے دو عالم ہے، تو ہے موجود سب میں پھر بھی یکتائے دو عالم ہے۔ بشر کیا خاک سمجھے شان تیری مرتبہ تیرا، بشر کیا خاک سمجھے شان تیری مرتبہ تیرا۔ اور تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن۔ یہ رمز عاشقی ہے اس کو سمجھے آشنا تیرا، یہ رمز عاشقی ہے اس کو سمجھے آشنا تیرا۔ اور منیر بے نوا پر بھی، منیر بے نوا پر فضل فرمانا خدا بندہ، منیر بے نوا پر فضل فرمانا خدا بندہ۔ ازل ہی سے ہے یہ بے دام بندہ با وفا تیرا، ازل ہی سے ہے یہ بے دام بندہ با وفا تیرا۔ حضرات محترم، بڑے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک عزیزم محمد طلحہ سلمہو پہنچا رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے پھر اسی حسین بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کے لیے اولیاء مسجد کے خطیب و امام جناب حافظ محمد ضمیر صاحب کو سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں نعت پاک رسول گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابن کریم بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تم بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تم بچانا، مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ۔ کیا بات ہے۔ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی ہے دنیا، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی ہے دنیا، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تم سے، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی ہے دنیا، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی ہے دنیا، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا۔ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا انداز شاعرانہ، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا انداز شاعرانہ۔ درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نعت پاک کا شاعر سماعت فرما لیں۔ سب سے سب سے اعلیٰ
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دے تاج دینے کو چاہیے، کون دے تاج دینے کو چاہیے، کہ کون دیتا ہے دینے کو
عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے اچھے انداز میں نغمہ صلاۃ ہے. حافظ محمد ضمیر صاحب خطیب و امام اولیاء مسجد آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے تھے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور دوسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام اے جانے تجلا کہوں تجھے. اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ, ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ. بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا, ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ. بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا, ہم نے تو دنیا بسا دی اب چلائیں مصطفیٰ. آئیے حضرات, بڑی دیر سے آپ حضرات نعت منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے تھے. آئیے ہمارا ایک جوان عالم دین عزیزم مولانا محمد حنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ کے عالمیت کی ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں. آپ نے ان کا خطاب ان کی دستار فضیلت میں بھی سنا تھا. آئیے ہم اور آپ ان کو سماعت فرمائیں. بڑی اچھی گفتگو کیا کرتے ہیں, ناصحانہ گفتگو کیا کرتے ہیں, اور ان کے حق میں دعا کریں اور ہم سب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. آئیے اپنے آنے والے اس خطیب کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, فیضان اولیاء امت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و معزز سامعین کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم, ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین اکرام, آئیے کچھ بھی سننے اور سنانے سے قبل آقائے نامدار مدنی تاجدار سید الابرار و اخیار کی بارگاہ بے کسپنہ میں درود شریف کی ڈاریاں نشاور کریں پڑھے باواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں, یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یک زمانہ صحبت با اولیاء یعنی ایک پل, ایک لمحہ صوفیاء اکرام کی محفل میں گزارنا, اولیاء اکرام کی محفل میں گزارنا. یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر 80 سالہ طاعت بیریا, 100 سال کی نفلی عبادت سے بہتر. ایک لمحہ اولیاء اکرام کی محفل میں گزارنا 100 سال نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے. اور بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں, میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے, میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے, رہائی جس سے نہ ہو ایسی جال کے صدقے, اور ملے نہ حشر تک مگر قبر میں بیدم, ملے نہ حشر تک مگر قبر میں بیدم, میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے, میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے. محترم سامعین اکرام, میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ, اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم.
اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ ہم دیکھیں فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ ان لوگوں کو اپنا ولی کہہ رہا ہے، ولی سے مراد دوست۔ آپ دیکھیں دنیا میں جائزہ لیں، اگر کسی شخص کی دوستی کسی ملک کے بادشاہ سے ہو جائے، کسی بادشاہ سے ہو جائے اس کی دوستی، بادشاہ تو دور کی چیز ہے، ہمارے یہاں کسی نیتا سے ہو جائے، کسی پولیس والے سے ہو جائے تو ایسے لگتا ہے اس کے اندر سے سارا خوف ہی ختم ہو گیا۔ جب ملک کے بادشاہ سے اس کی دوستی ہے تو اس کے وزراء اس کا کیا کر سکتے ہیں، اس کے سپاہی اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ جب ملک کے ایسے بادشاہ سے دوستی کرنے کے بعد جو خود معذور ہے، جو خود کسی کا محتاج ہے، اس سے دوستی کرنے کے بعد کسی کا عالم یہ ہے کہ اس کو دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں، کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو جو اس اللہ رب العزت کا دوست بن جائے، جو زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، جن و بشر کا مالک ہے، نباتات کا، شجرات کا، حجرات کا، ہر شے کا مالک ہے، جو اس کا دوست ہو جائے اسے کس چیز کا خوف اور غم ہو سکتا ہے۔ تب اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آج ہم ہر جگہ ذلت و رسوائی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صوفیاء کرام کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے اولیاء کرام کے دروں کو چھوڑ دیا، ہم نے سرکار کی سیرت کو چھوڑ دیا، ہم نے طریقے سرکار کو چھوڑ دیا، جو آج دنیا میں جگہ جگہ پر، چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو، برما کی سرزمین ہو، دور کی بات کیا چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو، ہم اگر مارے جا رہے ہیں تو یہی بات ہے کہ ہم نے سرکار کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اولیاء کرام کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے اس محبت کے درس کو چھوڑ دیا جو صوفیاء کرام ہمیں دے کے گئے۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے نام ابو بکر بھی رکھ لیا ہے، ہم نے نام عمر بھی رکھ لیا ہے، ہم نے نام عثمان بھی رکھ لیا ہے، ہم نے نام علی بھی رکھ لیا ہے۔ ارے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم نے نام ابو بکر تو رکھ لیا، حضرت ابو بکر صدیق جیسی صداقت تو لاؤ، تم نے نام عمر تو رکھ لیا، حضرت عمر جیسا عدل تو لاؤ، تم نے نام عثمان کو رکھ لیا، حضرت عثمان غنی جیسی سخاوت تو لاؤ، تم نے نام علی رکھ لیا، حضرت علی المرتضیٰ جیسی شجاعت تو لاؤ، تم نے نام حسان بن ثابت رکھ لیا، حسان رکھ لیا، ارے حسان بن ثابت جیسی محبت تو لاؤ، تم نے نام اویس بھی رکھ لیا، ارے حضرت اویس کرنی جیسا عشق تو لاؤ، تم نے نام عبد القادر بھی رکھ لیا، ارے عبد القادر جیلانی جیسا تقویٰ و طہارت تو لاؤ، تم نے نام معین الدین بھی رکھ لیا، ارے معین الدین چشتی جیسا کردار تو لاؤ، اخلاق تو لاؤ، ارے میں تم کو اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں تم نے نام رمضان بھی رکھ لیا، تم نے نام منیر بھی رکھ لیا، تم نے نام مصطفیٰ بھی رکھ لیا، تم نے نام اسماعیل بھی رکھ لیا، ارے نام تو رکھ لیا، حضرت بابا حافظ رمضان شاہ جیسی، حضرت منیر شاہ جیسی، حضرت مصطفیٰ شاہ جیسا عشق بھی تو پیدا کرو، پھر تو تم مسلمان ہو ورنہ تم کسی کا۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وراثت میں ہمیں اسلام تو مل گیا لیکن ہم مومن نہیں۔ وراثت میں اسلام تو مل گیا، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن مومن ہونا یہ وراثت میں نہیں ملتا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اسلام میں تو ہیں لیکن ایمان والے نہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ انہیں فرما دیں کہ یہ اسلام لے آئے، یہ ہرگز گمان میں نہ رہے کہ یہ ایمان لے آئے، یہ ہرگز گمان میں نہ رہے کہ یہ ایمان لے آئے۔ ایمان تو ان کے دل میں داخل بھی نہ ہوا، ایمان تو وہ لائے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا اور پھر شک نہ کیا اور پھر جہاد کیا اپنی جان سے اور اپنی مالوں سے۔ ہم مسلمان تو ہیں کیونکہ وراثت میں ہمیں اسلام مل گیا، لیکن ہم حق کے کامل مومن نہیں، اکمل مومن نہیں ہیں۔ مومن تو ہم تب بنیں گے جب
जब हम औलिया کرام کے در سے قریب ہوں، ان کے در سے قریب ہوں گے، ان کے درس پہ عمل کریں گے۔ جب بھی بات آتی ہے، دیکھیے اولیاء کرام کا میں نے موضوع اٹھایا ہے، کس طریقے سے اللہ کے ولی ہمیں درس دیا کرتے ہیں۔ آج کوئی ہم سے سوال کرے کہ ہمیں سرکار کو دیکھنا ہے، تو ہم اسے کوئی نسخہ بتا دیں گے، کوئی بات بتا دیں گے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب بھی درس کی بات آتی ہے کہ صوفیہ درس کیسے دیتے ہیں، یہ واقعہ ہمیشہ ذہن میں آتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس ایک مرید آتا ہے، کہتا ہے حضرت مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، مجھے یہ طلب ہے کہ میں ان کا دیدار کروں۔ کوئی نسخہ نہیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ شام کو تمہاری دعوت ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے صوفیاء کرام ہمیں درس دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ شام کو تمہاری دعوت ہے۔ وہ مرید شام کو آتا ہے، کھانا بنا کے دیتے ہیں، کھانے میں نمک اتنا زیادہ ہے لیکن پانی پینے کو نہ دیا، اور نمک کھانے کے بعد آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پانی کی طلب بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے، گھر بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں گھر جانا، سو جانا، پانی نہ پینا، کل پھر آنا۔ وہ جاتا ہے گھر، پیر کی بات تھی، پانی نہیں پیتا ہے، سو جاتا ہے، اگلے دن پھر آتا ہے، کہتا ہے مجھے خواب میں سرکار کا دیدار تو نہ ہوا، آپ نے مجھے کوئی نسخہ بھی نہ بتایا۔ کہا یہ بتاؤ تم گھر گئے تھے، پانی پیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا تو بتاؤ خواب میں تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب یہاں سے گیا، میں سویا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں، جدھر بھی دیکھتا ہوں دریا ہی دریا نظر آتے ہیں، پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہی تو میرا درس تھا، جب تمہیں پانی کی طلب ہوئی، تمہیں پانی سے عشق ہوا، تمہیں پانی کی شدت ہوئی، تو پانی میں یہ تاثیر، پانی میں یہ قوت کہ وہ تمہاری طلب بجھانے کے لیے تمہارے خواب میں آ سکتا ہے۔ تو تم آمینہ کے لال سے اسی طریقے سے عشق کر کے تو دیکھو، آمینہ کا لال خواب میں آئے گا، دیدار کرائے گا، پھر دل سے ایک ہی آواز نکلے گی، کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ ہے اولیاء کرام کا درس۔ بس ایک آخری بات کہوں گا اور آپ کے سامنے سے گزر جاؤں گا۔ جب اولیاء کرام کی بات آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بایزید بستامی کا نام نہ لیا جائے تو وہ حق ہی ادا نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں بایزید بستامی کی وہ ذات ہے کہ سب سے پہلے سلطان العارفین کا لقب اگر کسی کو دیا گیا تو بایزید بستامی کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یحییٰ بن منعم اللہ کے ولی ہیں، حضرت بایزید بستامی بھی اللہ کے ولی ہیں۔ دیکھیں دونوں اپنے ولایت کی کیفیت کو اور مقام کو ایک دوسرے سے کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن منعم حضرت بایزید بستامی کو ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا ہے اور نشے کا یہ عالم ہے کہ مستی ہی نہیں اترتی۔ حضرت یحییٰ بن منعم اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میری کیا کیفیت ہے، کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا ہے اور نشے کا یہ عالم ہے کہ مستی ہی نہیں اترتی۔ حضرت بایزید بستامی کا جواب سنیں۔ حضرت بایزید بستامی اپنے مقاموں، مرتبے اور اپنی کیفیت کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تم اس شخص کی بات کرتے ہو جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا اور نشے کا یہ عالم ہے کہ مستی ہی نہیں اترتی، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے معرفت کا پورا سمندر ہی پی لیا ہے پھر بھی ہوش میں، جس نے معرفت کا پورا سمندر ہی پی لیا ہے پھر بھی ہوش میں، وہ ذات ہے حضرت بایزید بستامی کی۔ حضرت بایزید بستامی بستان سے جب مکہ جاتے ہیں 12 سال لگ جاتے ہیں۔ 12 سال کیوں لگ جاتے ہیں؟ اتنی مسافت تو نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت بایزید بستامی کا وہ حال کہ ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تب آگے بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے 12 سال میں کعبہ پہنچتے ہیں۔ بس یہ آخری واقعہ بتاؤں گا۔ جب کعبہ پہنچتے ہیں تو کعبے کو دیکھتے ہیں، اپنی نظر جھکا لیتے ہیں۔ تو ایک شخص کہتا ہے حضرت اتنی دور سے آئے ہیں اور کعبے کو صحیح سے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، نظر جھکا لے رہے ہیں۔ جواب سنیں، کہتے ہیں اتنی دور سے آیا ہوں، پتھر دیکھنے تو نہیں آیا، پتھر دیکھنے تو نہیں آیا،
میں کہتا ہوں یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ حضرت بایزید بستامی دوبارہ نظر اٹھاتے ہیں تو اب کی کعبہ بھی دیکھتے ہیں، کعبے والے کو بھی دیکھتے ہیں، پھر نظر جھکا لیتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے حضرت اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار جب وہ دکھتا ہے تو ساتھ میں یہ پتھر کیوں دکھتا ہے؟ تیسری بات جب نظر اٹھاتے ہیں تو کوئی پتھر نہیں، جدھر بھی دیکھتے ہیں یار کی شکل نظر آئے گا، جدھر بھی دیکھتے ہیں جلوہ یار نظر آیا کرتا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت بایزید بستامی کا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کیسے جھکاؤں اپنا سر، کیسے کروں ادا نماز، کیسے جھکاؤں اپنا سر، کیسے کروں ادا نماز، صحن حرم میں زاہدہ یار کے نقش پا نہیں، صحن حرم میں زاہدہ یار کے نقش پا نہیں۔ اور آپ جس کے در پہ بیٹھے ہیں وہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کعبے میں خدا ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں کعبے میں خدا ملتا ہے، کعبے جانے پہ حقیقت کا پتہ ملتا ہے۔ اے منیر اس کے حقیقی سے نہیں تو واقف، ورنہ گھر بیٹھے ہی بندے کو خدا ملتا ہے، ورنہ گھر بیٹھے ہی بندے کو خدا ملتا ہے، ورنہ گھر بیٹھے ہی بندے کو خدا ملتا ہے۔ اے منیر اس کے حقیقی سے نہیں تو واقف، ورنہ گھر بیٹھے ہی بندے کو خدا ملتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اولیاء اکرام سے قریب ہوں، اولیاء اکرام کے دامن کو پکڑے اور پوری دنیا میں سرخرو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر جگہ جس بھی جانب ہم جائیں گے ہمارا ہی جھنڈا لگے گا اور ہم ہی سرخرو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء اکرام سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دیے ہوئے درس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک آخری بات ذہن میں آ گئی، ہم اولیاء اکرام سے قریب ہونے کو کیوں کہتے ہیں؟ حقیقت میں اسلام کیا ہے؟ وہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ اسلام جو بھی ہے وہ سرکار کی سیرت ہے، سرکار کی سیرت ہے۔ صوفیہ سے آپ قریب ہونے کا ایک مزہ دیکھ لیں کہ ان سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں گے تو آپ خود بتائیں کوئی چیز جو سنی گئی ہو وہ زیادہ معتبر ہے کہ جو دیکھی گئی ہو وہ زیادہ معتبر ہے؟ جو دیکھی گئی ہو زیادہ معتبر ہے نا؟ تو آپ علماء سے پوچھیں گے تو وہ سرکار کی سیرت آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ صوفیہ کو دیکھیں گے تو وہ سرکار کی سیرت آپ کو دکھائیں گے۔ ان کو آپ دیکھیں گے تو ہر گوشے میں سرکار کی سیرت آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صوفیہ کے مشرب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے مولانا محمد حنظلہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین انداز میں ہمارے اکابرین صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو روشن کر رہے تھے ہمیں، اور آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمیں اور آپ کو صوفیہ کے قریب ہونا ہے۔ جتنا ہم اور آپ صوفیہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہماری زندگی سنورے گی، ہماری آخرت سنورے گی۔ کسی نے کہا تھا کہ حق کو خود کو پانا، حق کو خود میں پانا ہے تو خود کو خود میں کھو کے دیکھ۔ حق کو خود میں پانا ہے تو خود کو خود میں کھو کے دیکھ، کھلکھلا کے ہنسنے والے بلبلا کے رو کے دیکھ۔ حق کو خود میں پانا ہے تو خود کو خود میں کھو کے دیکھ، کھلکھلا کے ہنسنے والے بلبلا کے رو کے دیکھ۔ اور منزل مقصود کو پانا ہے تو ایک کام کر، منزل مقصود کو پانا ہے تو ایک کام کر، یا بنا اپنا کسی کو یا کسی کا ہو کے دیکھ۔ منزل مقصود کو پانا ہے تو ایک کام کر، منزل مقصود کو پانا ہے تو ایک کام کر، یا بنا اپنا کسی کو یا کسی کا ہو کے دیکھ۔ بڑا اچھا پیغام آپ حضرات کو دے رہے تھے۔ شاعر اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ حیرت کو توڑ حال سے حالت پہ رقص کر۔ دیکھیے صوفیہ کی تعلیم کیا ہوتی ہے، حیرت کو توڑ حال سے حالت پہ رقص کر، وحدت میں خود کو جھونک کے کثرت پہ رقص کر۔ حیرت کو توڑ حال سے حالت پہ رقص کر، وحدت میں خود کو جھونک کے کثرت پہ رقص کر، اور اس مرگ بر مراد پہ یوں اشک مت بہا۔
اس مرگ بر مراد پہ یوں اشک مت بہا، عارف کا یہ وصال ہے میت پہ رقص کر، عارف کا یہ وصال ہے میت پہ رقص کر، اور باہر نکال روح کو زندان خاک سے، باہر نکال روح کو زندان خاک سے، پرزے اڑا وجود کے تربت پہ رقص کر، باہر نکال روح کو زندان خاک سے، پرزے اڑا وجود کے تربت کے رقص پر، اور منزل مقام کچھ نہیں خود لا مکان بن، منزل مکان کچھ نہیں خود لا مکان بن، بابا کے میں کدے سے پی وسعت پہ رقص کر، منزل مکان کچھ نہیں خود لا مکان بن، باہو کے میں کدے سے پی، باہو کے میں کدے سے پی وسعت پہ رقص کر، اور یہ بے پناہ غم تجھے رب سے ملائے گا۔ مصیبتیں یوں ہی سب پر نہیں آتی، مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں اور آپ کو ہیرا بنانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ بے پناہ غم تجھے رب سے ملائے گا، چل اٹھ اور اپنے درد کی شدت پہ رقص کر، چل اٹھ اور اپنے درد کی شدت پہ رقص کر۔ حضرات محترم، بڑی خوبصورت محفل اور بڑا خوبصورت خطاب آپ حضرات نے سماعت کیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ان تمام علماء کرام کی موجودگی میں ہمیشہ بزرگان دین کی باتیں، مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں، خدا کی باتیں ہمیں اور آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل ہے اور بڑا خوبصورت انداز ہے، جس حساب سے ابھی یہ تقریر کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے یہ چل کے بہت عظیم خطیب میں ان کا بھی شمار ہوگا۔ اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ تو آپ جانتے ہیں ایک زمانے سے قریب 15-20 سال سے آپ کے بیچ تقریر کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی تبدیلیاں اس محلے میں آئی ہیں، اور جو لوگ ان سے جڑے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک ان علماء کرام کا معاملہ ہے، ان کی عظمت و بزرگی کا معاملہ ہے، اس معاملے میں والدین کریمین بھی بہت مبارکباد کے لائق ہوتے ہیں۔ اس دور ترقی میں کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھے، پھر امامت کرے، پھر مدرسے میں پڑھائے، لیکن یہ بڑی عظیم خوش نصیبی ہے کہ بچہ انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، ٹھیک ہے وہ پیسہ کمائے گا، لیکن خدا شاہد ہے، سرکار کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ مہمان رسول ہوا کرتے ہیں، یہ جب چلا کرتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچوں کے، جبریل امین ان کے قدموں کے نیچے پر بچھایا کرتے ہیں۔ یار پیسہ تو ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ دنیا میں ہی رہ جائے گی، آپ کے ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے۔ کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ قبر میں آئے ہو صرف ایک کفن لے کر، قبر میں آئے ہو صرف ایک کفن لے کر، تم تو بڑے امیر تھے، دولت کا کیا ہوا؟ قبر میں آئے ہو صرف ایک کفن لے کر، تم تو بڑے امیر تھے، دولت کا کیا ہوا؟ تو یہ دولت، یہ دنیا کی شہرت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، یہی علم جائے گا آپ کے ساتھ جو آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ سبھی حضرات کم از کم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اس سے آپ کے گھر کا ماحول سنبھلے گا اور آپ کے معاشرہ سدھرے گا، اور ہماری زندگی بھی سدھرے گی، ہماری آخرت بھی سدھرے گی۔ آئیے حضرات اسی خوبصورت ماحول میں مدح سرائی کرنے کے لیے میں مولانا محمد ابو ذر صاحب قبلہ کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں نعت پاک رسول گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بطور برکت امیر خسرو کے کلام کا دو شعر۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کی من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کی من بودم،
سورخ سے بسمل بود شب جائے کی من بودم بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کی من بودم پری پیکر نگار سر مقدے لال رخ سارے پری پیکر نگار سر مقدے لال رخ سارے سراپا آفت دل بود سراپا آفت دل بود شب جائے کی من بودم سراپا آفت دل بود شب جائے کی من بودم. مکتا سماعت فرمائیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود محمد شمع محفل بود شب جائے کی من بودم محمد شمع محفل بود شب جائے کی من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کی من بودم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قاری صاحب کا لکھا ہوا کلام. اگر دل میں اپنے بساؤ مدینہ اگر دل میں اپنے بساؤ مدینہ تو جب دل کہے آؤ جاؤ مدینہ تو جب دل کہے آؤ جاؤ مدینہ اگر دل میں اپنے بساؤ مدینہ تو جب دل کہے آؤ
ڈھونڈو تو پاؤ مدینہ، اگر دل میں ڈھونڈو تو پاؤ مدینہ، اگر دل میں ڈھونڈو، کہ درود و سلام اور مدحت کی محفل، درود و سلام اور مدحت کی محفل، سجا کر گھروں کو بناؤ مدینہ، سجا کر گھروں کو بناؤ مدینہ، اگر دل میں اپنے۔ یہ شعر سماعت فرمائے بطور خاص کہ مثال ان کی چھوڑو، اگر شوق ہے تو مثال ان کی چھوڑو، اگر شوق ہے تو مثال ان کی چھوڑو، اگر شوق ہے تو کبھی دوسرا کو لاؤ مدینہ، کوئی دوسرا کو لاؤ مدینہ، صدا ان کے روضے یہ آ رہی ہے، صدا ان کے روضے سے یہ آ رہی ہے بخشش کرانی تو آؤ مدینہ، ہے بخشش کرانی تو آؤ مدینہ، ہے بخشش کرانی تو آؤ مدینہ، اگر دل میں اپنے۔ ابھی حنظلہ بھائی یہ بیان کر رہے تھے کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، تھوڑا سا اسے ٹھہر کے پڑھتا ہوں کہ تعجب ہے مومن انہیں کہہ رہے ہو، تعجب ہے مومن، تعجب ہے مومن انہیں کہہ رہے ہو، تعجب ہے مومن انہیں کہہ رہے ہو، ہے سازش میں جن کی مٹاؤ مدینہ، ہے سازش میں جن کی مٹاؤ مدینہ، ہے سازش میں جن کی، ہے قلب حزین کی تمنا یہ آخر، ہے قلب حزین کی، ہے قلب حزین کی تمنا یہ آخر، ہے قلب حزین کی تمنا یہ آخر، مجھے میرے آقا بلاؤ مدینہ، مجھے میرے آقا بلاؤ مدینہ، مجھے میرے آقا بلاؤ مدینہ، مجھے میرے آقا
جسے دیکھنی ہو زمیں پر ہی جنت، جسے دیکھنی ہو، جسے دیکھنی ہو زمیں پر ہی جنت، جسے دیکھنی ہو زمیں پر ہی جنت، اسے آپ ارشد دکھاؤ مدینہ، اسے آپ ارشد دکھاؤ مدینہ، اگر دل میں اپنے بساؤ مدینہ، تو جب دل کہے آؤ جاؤ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ دربار مصطفیٰ کا قرینہ کچھ اور ہے، دربار مصطفیٰ کا قرینہ کچھ اور ہے، مرنا یہاں کا اور ہے، جینا کچھ اور ہے، اور کعبہ خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی کعبہ خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی، لیکن خدا گواہ مدینہ کچھ اور ہے، لیکن خدا گواہ مدینہ کچھ اور ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ان کے گنبد پہ جب نظر پڑ گئی، ان کے گنبد پہ جب نظر پڑ گئی، پھر تو مرنے کو وہاں زندگی اڑ گئی، ان کے گنبد پہ جب نظر پڑ گئی، پھر تو مرنے کو وہاں زندگی اڑ گئی، اور پوری دنیا لکھی ہم بھی لکھتے رہے، پوری دنیا لکھی ہم بھی لکھتے رہے، نعت لکھنے کو کم زندگی پڑ گئی، پوری دنیا لکھی ہم بھی لکھتے رہے، پوری دنیا لکھی ہم بھی لکھتے رہے، نعت لکھنے کو کم زندگی پڑ گئی۔ اور عقیدے کا شعر دیکھیے کہ عشق مہکا کیا دیکھیے قبر میں، عشق مہکا کیا دیکھیے قبر میں، دشمنی دیکھیے قبر میں سڑ گئی، عشق مہکا کیا دیکھیے قبر میں، دشمنی دیکھیے قبر میں سڑ گئی۔ اور ایک شعر یہ مقطع ماں کے حوالے سے، کیونکہ ماں بڑی عظیم شے ہے، ماں بڑی عظیم چیز ہے، والد کا بھی مقام اپنی جگہ، لیکن ماں کے مرتبے کو مصطفیٰ نے 3 مرتبہ بیان فرمایا ہے، والد کے مرتبے کو 1 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ رب نے اپنی محبت کی مثال دی ہے تو ماں کے ذریعے سے دی ہے، رب خود پردے میں ہے، ماں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اس مناسبت سے یہ شعر دیکھیں کہ ماں بڑی عظیم چیز ہے۔ زندگی دے رہی تھی جبرشد مجھے، زندگی دے رہی تھی جبرشد مجھے، موت سے اس گھڑی میری ماں لڑ گئی، زندگی دے رہی تھی جبرشد مجھے، موت سے اس گھڑی میری ماں لڑ گئی۔ حضرات محترم، آئیے اسی خوبصورت ماحول میں میں نعت پاک رسول گنگنانے کے لیے شاعر اسلام جناب عبدالحفیظ صاحب قبلہ رونق پرتاگوڑی کو دعوت سخن دوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں نعت پاک رسول گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ ہمارے آئیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحبزادے جناب مولانا محمد حنظلہ صاحب نے اس ماحول کو کیفیت والا بنایا، اور اسی خوبصورت ماحول میں جناب صاحبزادے جو نعت پڑھی جناب ارشد صاحب کا نعت کہ اگر آپ دل میں بساؤ مدینہ تو پھر روز آؤ جاؤ مدینہ۔ بہت خوبصورت شعر، تو اس کے لیے رشتہ کس طرح بنانا پڑتا ہے حضرات، یہ چند شعر مجھ سے بھی سماعت کروا لیں۔ اس طرح رشتہ بنے گا تو روز آنا جانا ہو ہی جائے گا، سماعت فرمائیں۔
جیسے جیسے حسین رشتہ ہے خوشبو کا پھول سے، جیسے حسین رشتہ ہے خوشبو کا پھول سے، ایسے تعلقات بناؤ رسول سے، جیسے حسین رشتہ ہے خوشبو کا پھول سے، جیسے حسین رشتہ ہے خوشبو کا پھول سے، جیسے حسین رشتہ ہے خوشبو کا پھول سے، ایسے تعلقات بناؤ رسول سے، جیسے حسین رشتہ ہے خوشبو کا پھول سے۔ اور بطور خاص یہ شعر بھی سماعت فرما لیں حضرات، میں نے نبی حق کا وسیلہ لگا دیا، میں نے نبی حق کا وسیلہ لگا دیا، لوٹی نہ پھر دعا میری، لوٹی نہ پھر دعا میری باب قبول سے، لوٹی نہ پھر دعا میری باب قبول سے، میں نے نبی حق کا وسیلہ لگا دیا۔ اور حضرات ابھی ایک بند ہو گیا تھا پرسوں نرسوں، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک اودھی زبان میں لکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ہو گیا سماعت کروا لیں حضرات۔ بیچ بھور میں ناؤ پھنسی ہے، کر دو بیڑا پار، ہے مورے سرکار، ہے مورے سرکار۔ بند سماعت کرتا ہے کہ ہی سے کہوں میں جیارا کی بتیا، کیسے حال بتاؤں، کہ ہی سے کہوں میں جیارا کی بتیا، کیسے حال بتاؤں، ڈال دو رحمت والی نظریہ، تمہارے چرن میں آؤں، ڈال دو رحمت والی نظریہ، تمہارے چرن میں آؤں، ہم پاپی پر اتنا قہر کر دیتے ہو پکار،
कहूँ मैं जियर की बतिया कैसे हाल बताऊं। डाल दो रहमत वाली नजरिया तुम्हारे चरण में आऊं। मुझ पापी पर इतना का कर देते हो उपकार, हे मोरे सरकार, हे मोरे सरकार। ये थे शहर इस्लाम जनाब अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला, और उन्हें कुर्ता को ही जो बेहतरीन अंदाज में नगमा सरा थे। आप हज़रात थोड़ा सा करीब करीब आ जाएं, जो बीच में जगह खाली है उसको पुर कर लें। बस इंशाअल्लाह इसके बाद जनाब मोहम्मद शफीक साहब हैं, उसके बाद एक बेहतरीन खिताब आपको समाअत फरमाना है। आप हज़रात दिलजमई के साथ बैठें। ये पूरी रात शब क़द्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में आप ज़िक्र करें, ज़िक्र सुनें, उसका भी सवाब आपको मिलेगा। और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद आप हज़रात जहाँ कहीं भी रहें, होशियारी के साथ, बेदारी के साथ इस रात को गुजारें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, जो भी हो। मतलब फालतू मत जगें। फालतू जगना हो तो उससे बेहतर है सो जाए। फालतू मत जगह, जितनी भी देर जगह दरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें। आप हज़रात सिमट कर बैठ जाएँ। अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला और पुरता बड़ी नातिया कलाम पेश कर रहे थे। आप हज़रात महसूस हो रहे थे। शायर कहता है कि जब तख़य्युल में तेरा नक्श उभर जाता है, या रसूल अल्लाह, जब तख़य्युल में तेरा नक्श उभर जाता है, मेरी बातें मेरा लहजा भी संवर जाता है। जब तख़य्युल में तेरा नक्श उभर जाता है, मेरी बातें मेरा लहजा भी संवर जाता है। और हमने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है यही। हमने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है यही। मुनक़ता उनसे जो होता है बिखर जाता है। हमने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है यही। हमने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है यही। मुनक़ता उनसे जो होता है बिखर जाता है। और ये इस्लाही शेर कि पहले परखो मियाँ फिर खाओ खिलाओ क्यों क्यों। पहले परखो मियाँ फिर खाओ खिलाओ क्योंकि कई नस्लों में ग़िज़ाओं का असर जाता है। पहले परखो मियाँ फिर खाओ खिलाओ क्योंकि, पहले परखो मियाँ फिर खाओ खिलाओ क्योंकि कई नस्लों में ग़िज़ाओं का असर जाता है। कई नस्लों में ग़िज़ाओं का असर जाता है। और खूब नुस्खा मेरे मुर्शिद ने बताया अरशद। खूब नुस्खा मेरे मुर्शिद ने बताया अरशद। मुंसलिक उनसे जो होता है निखर जाता है। खूब नुस्खा मेरे मुर्शिद ने बताया अरशद। मुंसलिक उनसे जो होता है निखर जाता है। मुंसलिक उनसे जो होता है निखर जाता है। मुनक़ता उनसे जो होता है बिखर जाता है। मुंसलिक उनसे जो होता है निखर जाता है। आइए हज़रात, इसी खूबसूरत माहौल में मदह सराही करने के लिए हमारा अज़ीज़ नातख़्वां, हमारा अज़ीम शायर जनाब मोहम्मद शफीक साहब क़िबला, मैं उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपकी समात की दहलीज़ पर नातिया आशार पेश फरमा कर हम सामईन के क़ुलूब को मनूर व मुजल्ला फरमाएँ। बहुत ही खूबसूरत महफिल हज़रात, लायके मुबारकबाद आप लोग हैं। थोड़ा आप लोग और नज़दीक आ जाएं। नज़दीक आ जाइए और थोड़ा बेदार हो जाइए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान औलियाए उम्मत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समाप्त हो गया हज़रात। रहमतों का उस घर में, रहमतों का उस घर में दाखिला नहीं होता, रहमतों का उस घर में दाखिला नहीं होता, रहमतों का उस घर में, रहमतों का उस घर में दाखिला नहीं होता, रहमतों का उस घर में दाखिला नहीं होता, मुस्तफा का जिस घर में अरे तज़किरा नहीं होता, मुस्तफा का उस घर में तज़किरा नहीं होता, रहमतों का उस घर में दाखिला नहीं होता, मुस्तफा का जिस घर में अरे तज़किरा नहीं होता, मुस्तफा का जिस घर में तज़किरा नहीं होता, मुस्तफा का जिस घर में, मुस्तफा तो उम्मत को आज भी संभाले हैं, मुस्तफा तो उम्मत को आज भी संभाले हैं, मुस्तफा तो उम्मत को आज भी संभाले हैं, हमसे अपने ही घर का अरे फैसला नहीं होता, हमसे अपने ही घर का फैसला नहीं होता, मुस्तफा तो उम्मत को आज भी संभाले हैं, मुस्तफा तो उम्मत को आज भी संभाले हैं, हमसे अपने ही घर का फैसला नहीं होता, हमसे अपने ही घर का फैसला नहीं होता, हमसे अपने ही घर का। अब कारी मोहम्मद अरशद सल्लल्लाहु ने अभी माँ के हवाले से एक शेर पढ़ा था, इस कलाम में भी माँ के हवाले से एक शेर है और आखिरी शेर, माँ से मोहब्बत करने वाले, और हम समझते हैं यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते। समाप्त हमारी अगर कोई नया हो तो पढ़ के
کہیں بھی جاؤں اب کہیں بھی جاؤں میں حادثہ نہیں ہوتا اب کہیں بھی جاؤں میں حادثہ نہیں ہوتا پڑھ کے آیت الکرسی میری ماں نے پھونکا ہے پڑھ کے آیت الکرسی میری ماں نے پھونکا ہے اب کہیں بھی جاؤں میں حادثہ نہیں ہوتا اب کہیں بھی جاؤں میں حادثہ نہیں ہوتا مصطفیٰ کا جس گھر میں تذکرہ نہیں ہوتا رحمتوں کا اس گھر میں داخلہ نہیں ہوتا دو شعر اور حضرات اس کے بعد ایک نعت پاک بھٹک بھٹک کے راہ اس کو راستہ نہ ملا بھٹک بھٹک کے راہ اس کو راستہ نہ ملا بھٹک بھٹک کے راہ اس کو راستہ نہ ملا بھٹک بھٹک کے راہ اس کو راستہ نہ ملا جسے حبیب دو عالم کا نقش پانا ملا جسے حبیب دو عالم کا نقش پانا ملا بھٹک بھٹک کے راہ اس کو راستہ نہ ملا کہاں کے روزے کہاں کی نماز کیسا عمل کہاں کے روزے کہاں کی نماز کیسا عمل بلا نبی کی محبت کبھی خدا نہ ملا بلا نبی کی محبت کبھی خدا نہ ملا کہاں کے روزے کہاں کی نماز کیسا عمل کہاں کے روزے کہاں کی نماز کیسا عمل بلا نبی کی محبت کبھی خدا نہ ملا
بھٹک کے رہا اس کو راستہ نہ ملا. تین شعر اور حضرات متفرقات میں آج میں دو تین شعر آپ لوگوں کے سامنے سماعت فرمائیں. کلام سناتے ہیں حضرات. حسن یوسف اور ہے، حسن یوسف اور ہے، ارے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے، ارے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے، ارے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے، حسن یوسف اور ہے، ارے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے، طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، ارے بازار مصر اور ہے، بازار مصر اور ہے، ارے شہر مدینہ اور ہے، بازار مصر اور ہے، ارے شہر مدینہ اور ہے، بازار مصر اور ہے، ارے شہر مدینہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے، حسن یوسف اور ہے، ارے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے، طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، بازار مصر اور ہے، شہر مدینہ اور ہے، بازار مصر اور ہے، شہر مدینہ
سو عیسیٰ شک نہیں، آسمانوں پر گئے ادریس و عیسیٰ شک نہیں، ارے دم میں سیر لامکا، دم میں سیر لامکا، ارے معراج اسرا اور ہے، دم میں سیر لامکا، ارے معراج اسرا اور ہے، آسمانوں پر گئے ادریس و عیسیٰ شک نہیں، آسمانوں پر گئے ادریس و عیسیٰ شک نہیں، میرے دم میں سیر لامکاں معراج اسرا اور ہے، دم میں سیر لامکاں معراج اسرا اور ہے، بازار مصر اور ہے، شہر مدینہ اور ہے خلیل اللہ حبیب اللہ میں فرق عظیم، بہت بڑا فرق ہے خلیل اللہ حبیب اللہ میں فرق عظیم، شان خلت اور ہے، شان خلت اور ہے، ارے تاج فتردہ اور ہے، شان خلت اور ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب ان قریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، شان خلت اور ہے، ارے تاج فتردہ اور ہے، شان خلت اور ہے، تاج فتردہ اور ہے، بازار مصر اور ہے، اور توجہ چاہوں گا اس شعر پر، مفت بھی لیتے نہیں عاشق حیات خضر کو، مفت بھی لیتے نہیں عاشق حیات خضر کو، ارے خالی جینا اور ہے، خالی جینا اور ہے، ارے مر مر کے جینا اور ہے، خالی جینا اور ہے، ارے مر مر کے جینا اور ہے، مفت بھی لیتے نہیں عاشق حیات خضر کو، مفت بھی لیتے نہیں عاشق حیات خضر کو، خالی جینا اور ہے، ارے مر مر کے جینا اور ہے، خالی جینا اور ہے، مر مر کے جینا اور ہے، جنتی پھولوں کی خوشبو تو مسلم ہے مگر، جنتی پھولوں کی خوشبو تو مسلم ہے مگر،
نکہت گل اور ہے، نکہت گل اور ہے، ان کا پسینہ اور ہے، نکہت گل اور ہے، ان کا پسینہ اور ہے، نکہت گل اور ہے، ان کا پسینہ اور ہے، نکہت گل اور ہے۔ سب کا منہ کعبے کی طرف، کعبے کا روضے کی طرف، سب کا منہ کعبے کی جانب، کعبے کا روضے کی طرف، سب کا قبلہ کچھ صحیح، سب کا قبلہ کچھ صحیح، کعبے کا کعبہ اور ہے، سب کا قبلہ کچھ صحیح، کعبے کا کعبہ اور ہے، سب کا منہ کعبے کی جانب، کعبے کا روضے کی طرف، سب کا منہ کعبے کی جانب، کعبے کا روضے کی طرف، سب کا قبلہ کچھ صحیح، کعبے کا کعبہ اور ہے، سب کا قبلہ کچھ صحیح، کعبے کا کعبہ اور ہے، سب کا قبلہ کچھ صحیح۔ اور مقطع حضرت آزمی تھی نوح کی، توجہ جاؤں حضرات، آزمی تھی نوح کی کشتی میں عالم کی نجات، آزمی تھی نوح کی کشتی میں عالم کی نجات، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے، آزمی تھی نوح کی کشتی میں عالم کی نجات، آزمی تھی نوح کی کشتی میں عالم کی نجات، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ